السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ جی الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے۔ جی شروع کرتے ہیں ہم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 106 سے ہم تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت اے ایمان والو، گواہ درمیان تمہارے جبکہ پہنچے کسی کو تم میں موت، وصیت کے وقت دو شخص معتبر ہونے چاہیے تم میں سے، یا دو شاہد اور ہوں تمہارے سوا۔ اگر تم نے سفر کیا ہو ملک میں، پھر پہنچے تم کو مصیبت موت کی، تو کھڑا کرو ان دونوں کو بعد نماز کے، وہ دونوں قسم کھائیں اللہ کی اگر تم کو شبہ پڑے کہیں کہ ہم نہیں لیتے قسم کے بدلے مال، اگرچہ کسی کو ہم سے قرابت بھی ہو، اور ہم نہیں چھپاتے اللہ کی گواہی، نہیں تو ہم بے شک گناہگار ہیں۔ آیت 107۔ پھر اگر خبر ہو جائے کہ وہ دونوں حق بات دبا گئے، تو دو گواہ اور کھڑے ہوں ان کی جگہ، ان میں سے یعنی وارثوں میں سے کہ جن کا حق دبا ہے، جو سب سے زیادہ قریب ہوں میت کے، پھر قسم کھائیں اللہ کی کہ ہماری گواہی تحقیقی ہے پہلوں کی گواہی سے، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، نہیں تو ہم بے شک ظالم ہیں۔ 108۔ اس میں امید ہے کہ ادا کریں شہادت کو ٹھیک طرح پر، اور ڈریں کہ الٹی پڑے گی قسم ہماری ان کی قسم کے بعد، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور سن رکھو، اور اللہ نہیں چلاتا سیدھی راہ پر نافرمانوں کو۔ تو یہ جو ہے یہاں سے سورہ مائدہ کی خاتمہ سورت کی آیات ہیں۔ سورت مکمل ہونے جا رہی ہے، اور یہاں پر آیت 106، 7، 8 شہادت یعنی گواہی عدل کے ساتھ دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورت کے شروع میں کہا گیا تھا نا کہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ تم اللہ کی خاطر عدل و انصاف کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو ہر زندگی کے معاملے میں تم عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھنا۔ تو اسی سلسلے میں یہاں پر کچھ عملی ہدایات دی جا رہی ہیں، کچھ پریکٹیکل سٹیپس ہیں جو بتائے جا رہے ہیں۔ ہدایات عام ہیں، سب کے لیے ہیں، لیکن ان آیات کا شان نزول خاص ہے، کیونکہ تفاسیر میں ہم کو ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص مسلمان تھا، اس کا نام بوئیدہ تھا، اس کے ساتھ دو عیسائی ساتھی تھے، نصرانی عیسائی، ٹھیک ہے، ساتھی تھے اس کے، ان کا نام تھا تمیم اور ادوی۔ یہ مسلمان جو تھا بوئیدہ، یہ شام کی طرف سفر کر رہا تھا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔
اب چونکہ اس وقت کوئی مسلمان نہ تھا تو اس نے ان دو عیسائیوں کو اپنے مال و دولت پر گواہ بنا جو ہے ان عیسائیوں کے حق میں دے دیا گیا کہ انہوں نے قسم کھائی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولیں گے. یہ فیس ویلیو پہ معاملات ہوتے تھے نا. بعد میں کچھ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ ان عیسائیوں نے مکے میں وسلم نے میت کے دونوں وارثوں کو جو کہ میت کے قریب ترین رشتہ دار تھے بلوایا اور انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ وہ پیالہ میت کی ملکیت ہی تھا. ٹھیک ہے. لہذا پیالے کی قیمت 1000 درہم وارثوں کو دلوائی گئی. ٹھیک ہے. تو یہ ان آیات کا یہ 105 106 107 آیات سوری 106 107 and 108 جو ہیں ان کا شان نزول ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آیات اب صرف اس زمانے اسی واقعے سے ہی منسلک ہو گئی ہیں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ ایک جنرل رول ایک عام قانون بتا دیا گیا ہے کہ اگر کسی دو کی گواہیاں آپس میں ٹکرا جائیں کلیش کریں تو تم کیا کرو. یعنی ایک کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا دوسرا کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے تو اب کیا کرنا چاہیے. ثبوت تلاش کرو. ٹھیک ہے. ایویڈنس جمع کرو. ثبوت نہ ملے تو پھر دیکھیں آج بھی اوتھ ہی لیا جاتا ہے نا حلف جس کو کہتے ہیں. اور ہمیشہ سے حلف جو ہے نا وہ کسی مقدس جگہ پر کھڑے رکھ کر لیا جاتا ہے تاکہ اللہ کا احساس اللہ کا خوف پیدا ہو. مثال کے طور پر مسجد یا کوئی اور عبادت کی جگہ. تو یہاں پر اسی لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ نماز کے بعد انہیں روک کر یہ قسمیں لی جائیں گی تاکہ خوف خدا ان کے اندر بیدار ہو. 109 یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. جس دن اللہ جمع کرے گا سب پیغمبروں کو پھر کہے گا تم کو کیا جواب ملا تھا. وہ کہیں گے ہم کو خبر نہیں تم ہی ہے چھپی باتوں کو جاننے والا. تو یہاں پر قیامت کے دن کا ذکر فرمایا جا رہا ہے. قیامت کے دن تمام انسانیت جمع ہوگی. پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک وہاں موجود ہوگا. عام انسانوں سے سوال جواب حساب کتاب کیے جانے سے پہلے انبیاء علیہم السلام سے سوال پوچھا جائے گا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں کہ اللہ کی پوچھ گچھ سے کوئی محفوظ نہیں. اور دوسری بات یہ کہ رسول بھی اللہ کے ہی آگے جواب دہ ہوتے تھے. خود رسول جو ہیں وہ خود خدا نہیں ہوتے تھے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے آگے جواب دہ ہیں. رسول بھی عام بندوں کی طرح اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور جو ذمہ داری ان کو سونپی گئی تھی اس کے بارے میں بیان فرمائیں گے. اب رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا. ماذا اجبتم تم کو کیا جواب دیا گیا. تو وہ کہیں گے کہ ہم کو خبر نہیں. قالوا لا علم لنا ہمیں تو نہیں معلوم. کیوں ایسا کہیں گے؟ یہ اس لیے کیونکہ جب تک رسول لوگوں کے درمیان موجود رہے تو ان کا ظاہری عمل تو دیکھتے رہے لیکن چونکہ رسول عالم الغیب نہیں ہوتے اس لیے انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کون حقیقی مسلمان ہے اور کون دکھاوے کا مسلمان بن رہا ہے. لہذا نہ تو رسول امت کے خلاف گواہی دیں گے اور نہ ہی آگے بڑھ چڑھ کر ناحق حمایت کریں گے. سمجھ آئی بات؟ السلام علیکم. میں نے ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی کہ قرآن میں ایک جگہ آیا نا کہ رسول سے بھی پوچھا جائے گا تو وہ ہمارے خلاف بھی گواہی دیں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئی نا آیات. وہ اس قرآن کی کانٹیکس میں آ رہا ہے نا بات کہ جو قرآن پر قرآن آیا عمل کس نہیں. رسول کس لیے لے کر جی آئے جی تھے کہ ہم اس جی کو جی عمل کے لیے استعمال کریں نا. اور جب وہ نہیں کریں گے وہ جو
آیت میں کا جو آپ ریفرنس دے رہے ہو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، جی 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 تو قرآن کے حوالے سے وہ بات ہوگی. لیکن یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ ان کو جنرلی کہ جب آپ نے اللہ کا پیغام پیش کیا آپ کو کیا جواب ملا، آپ کو کیا رسپانس ملا، جی اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو رسول جو ہیں نہ امت کے خلاف گواہی دیں گے اور نہ ہی آگے بڑھ چڑھ کر ناحق حمایت کریں گے. رسول تو سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہوتے ہیں نا امت کے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے چل کے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آج دیکھیں گے نا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ بھی جو ہے وہ اپنے قوم کے بارے میں کہ جو کہ نافرمان ہو گئی تھی، بھٹک گئی تھی، لیکن کبھی بھی وہ رسول اپنی امت کا برا نہیں چاہتے، تو وہ کیسے اپنی امت کے خلاف جو ہے وہ شکایت کھڑی کریں گے؟ اور وہ جو قرآن کی بات ہم کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کریں گے، تو نیچرلی وہ تو قرآن ہے ہی عمل کے لیے، اور جب قرآن سے وہ کام نہ لیا گیا جو کہ اس سے لینا چاہیے تھا، تو خود قرآن کے بارے میں آتا ہے نا کہ قرآن یا تو آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا. صحیح ہے، تو وہ تو اس چیز سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. تو رسول جو ہوں گے وہ تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنا معاملہ اپنے رب کے حوالے کر دیں گے کہ جو عالم الغیب ہے. اب یہاں پر آپ ذرا تصور کریں کہ امتیں تو اس وقت رسولوں کی شفاعت کی طلبگار ہوں گی کہ رسول آئیں گے اور ہماری شفاعت ہو جائے گی. لیکن ایسے نازک موقع پر وہ دیکھیں گے کہ رسول تو خود اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ پر چھوڑ رہے ہیں، تو سب رسولوں کو ایک ایک کر کے بلایا جائے گا اور سب باری باری یہی گواہی دیں گے. تو بتائیے پھر ایسے موقع پر کامیاب کون ہوگا؟ جو ان کی باتوں پہ عمل کر رہا ہے، جس نے وہ جس نے اللہ سے محبت کی ہوگی اور اللہ ہی کی محبت میں رسول سے بھی محبت کی اور ان کی اطاعت بھی کی ہوگی، اللہ کی کتاب سے محبت کی ہوگی، ہے نا؟ وہ ہوں گے کامیاب، کیونکہ قرآن کی سفارش کام آئے گی نا. حدیث کا مفہوم ہے نا کہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا پھر تمہارے خلاف. روز محشر کے بارے میں ترمذی کی روایت ہے کہ کسی انسان کی قدم روز محشر حشر کے میدان سے سرک نہ سکیں گے، یعنی آگے بڑھ نہ سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دیں. اور وہ 5 سوال کیا ہوں گے؟ پہلا سوال اس میں سے کیا ہوگا کہ اپنی عمر کن کاموں میں خرچ کی، اپنی عمر کن کاموں میں خرچ کی، پہلا سوال. سیکنڈ سوال کیا ہوگا کہ اپنی جوانی کن کاموں میں خرچ کی. ایک تو جنرلائز عمر کا ہوگا اور پھر اس کے بعد ایکسیپشنلی ایکسکلوزیولی جوانی کے بارے میں ہوگا سوال کہ اپنی جوانی کن کاموں میں خرچ کی. تیسرا سوال ہوگا کہ ساری عمر جو مال کمایا وہ کیسے حاصل کیا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. اور چوتھا جو مال کمایا وہ کہاں خرچ کیا. سوچئے ذرا کہ کتنی شرمندگی کی بات ہوگی کہ حلال مال کما کر حرام جگہ خرچ کیا. اور پانچواں سوال کیا ہوگا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا. تو یہاں علم سے مراد دین کا علم ہے کہ کتنا حاصل کیا اور کتنے پر عمل کیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ سوالات تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیے ہیں، ہے نا. تو جو حشر میں جو حساب کتاب پیش آنا ہے اس کا پیپر تو آؤٹ ہو چکا ہے. سوال تو ہمیں پہلے سے پتہ ہے، آج پتہ ہے ہمیں. تو بتائیے کہ کسی اسٹوڈنٹ کو پتا ہو کہ پیپر میں کیا سوال آنے والا ہے اور پھر بھی وہ اس امتحان میں فیل ہو جائے، تو پھر
کس کی بدقسمتی ہوگی، کس کا قصور ہوگا؟ اسٹوڈنٹ کا ہی ہوگا ظاہر ہے. اس سے بڑھ کر بدبخت اسٹوڈنٹ کون ہوگا کہ جس کو پیپر پتا تھا کہ کیا سوال آئیں گے اور اس سوال کی اس نے تیاری نہیں کی. اور مزے کی بات یہ ہے اس پر بھی دیکھیں، پیپر بھی آؤٹ ہو گیا ہے ہمارا، اور آخرت کا جو ایگزام ہے وہ ہے اوپن بک ٹیسٹ. اوپن بک ٹیسٹ پتہ ہے نا، کہ جب ڈیورنگ دا ایگزامینیشن آپ بک کھول کے اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں. تو پوری زندگی قرآن تو ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے نا، جو کہ گائیڈ، ہدایت کی بک ہے جو گائیڈنس کے لیے ہے ہماری. تو ہم سے ایسا تو نہیں کہا گیا نا کہ بس صرف 2 سال قرآن پڑھنا اور پھر بند کر کے زندگی گزارنا، ایسا تو نہیں کہا. ہم تو زندگی کی آخری سانس تک اس میں سے اپنے لیے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اب بتائیے کہ ایگزام پیپر، کوشچن پیپر ہمارے ہاتھ میں ہے، اور جو کورس کی کتاب ہے قرآن وہ ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے. تو اس سے زیادہ آئیڈیل سچویشن کو اور ہو سکتی ہے کہ پھر بھی ایک بندہ فیل ہو جائے، پھر بھی ایک اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے. دنیا میں اگر آپ کہیں اس طرح کا ایگزام دیکھیں تو آپ کہیں یہ کوئی امتحان ہوتا ہے؟ کوئی بچہ کہے کہ مجھے پیپر پہلے سے پتا ہے کیا آنے والا ہے اور میں بک بھی اپنے ساتھ رکھوں گا، بک بھی کھول کے کر سکتا ہوں، آپ کہیں گے یہ پھر امتحان ہی کیا ہوا؟ لو بتاؤ، یہ تو جعلی ڈگری والا کیس ہو گیا. لیکن اللہ کا کرم دیکھیے آپ کہ اس نے ہمارے لیے کتنی سہولت مہیا کرتی ہے، کیونکہ اللہ ہمارا محسن ہے، ہمارا خالق ہے، ہم اس کی ماسٹر پیس کریشن ہے. وہ ہم کو تباہ برباد جہنم میں جلانا نہیں چاہتا. لیکن ہم خود اگر اپنے بلبوتے پر جانا چاہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، the choice is ours. تو اتنی آسانی کے بعد بھی اگر کوئی فیل ہوتا ہے تو پھر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوگا. ایسا ہی ہے نا، قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا مگر وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. تو جو خود اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے تو اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں. انہوں نے خود کبھی اسے سیریسلی لیا ہی نہیں، سنجیدگی سے آخرت کے امتحان کے بارے میں سوچا ہی نہیں. دنیا میں اس دنیا کو کبھی ایگزامینیشن سینٹر یا امتحان گاہ سمجھا ہی نہیں، بلکہ وہ تو اسے ایک فن اینڈ فرولک، ایک انٹرٹینمنٹ کی جگہ سمجھتے رہے. آپ خود سوچئے نا کہ ایک امتحانی کمرے کا منظر کیسا ہوتا ہے. ہم میں سے ہر کوئی ایک نہ ایک وقت ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہے. تو ایگزامینیشن سینٹر، امتحانی کمرہ جو ہوتا ہے اس کا ماحول کیسا ہوتا ہے، اور اس کے برعکس ایک پلے ایریا، ایک کھیلنے کی جگہ، اس کا منظر کیسا ہوتا ہے. فرق صاف ظاہر ہے نا. اللہ نے کہا کہ یہ امتحان گاہ، یہ دنیا جو ہے ایک ون بگ ایگزامینیشن سینٹر ہے. تم ایک امتحانی کمرے میں بیٹھے ہو، پرچہ دے رہے ہو، تم اپنی زندگی کا لائف ٹائم ایگزام اٹیمپٹ کر رہے ہو. تم
اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم تو کوئی پلے گراؤنڈ میں آئے ہیں، کھیلو کودو موج مستی ہنسی مذاق. تو آپ دیکھیں مائنڈ سیٹ ہی فرق ہو جاتا ہے نا. ایک اسٹوڈنٹ جو ہے جب امتحان کے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے اس کی اپروچ کتنی سیریس ہوتی ہے، اس کو کوئی ہنسی مذاق نہیں سوجھ رہی ہوتی کیونکہ وہ ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے. اس کے برعکس ایک کھیل کود کے میدان میں جو بچہ ہوتا ہے اس کا مائنڈ سیٹ بالکل الگ ہوتا ہے. تو سورہ ملک میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے نا کہ تمہیں آزمانے کے لیے پیدا کیے ہے. نبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ پتہ چلے کہ کون تم میں سے سب سے زیادہ اچھے عمل کرتا ہے. اب قیامت کے دن جب اس امتحانی کمرے سے باہر نکلیں گے تو پھر اصل زندگی کا آغاز ہوگا. سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سوالات کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ جو تیاری ہے یہ کوئی 1 سال 2 سال یا چند سالوں میں نہیں ہو سکتی، کوئی کریش کورس نہیں ہے اس کے لیے، بلکہ تو ساری زندگی کا عمل ہے. پھر کہیں جا کر کامیابی کی امید بن سکتی ہے اگر اتنی مستقل مزاجی کے ساتھ زندگی گزاری، اپنے آپ کو شریعت کی باؤنڈریز میں کنٹین کیا. تو پھر کہیں جا کر کامیابی کی امید بن سکتی ہے. یہاں سے جو آگے کی آیات ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ بیان فرمایا گیا ہے، اور یہ مضمون جو ہے وہ سورت کے آخر تک چلے گا. ٹھیک ہے. آیت 110. جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، یاد کر میرا احسان جو ہوا ہے تجھ پر اور تیری ماں پر، جب مدد کی میں نے تیری روح پاک سے. تو کلام کرتا تھا لوگوں سے گود میں اور بڑی عمر میں، اور جب سکھایا میں نے تجھ کو کتاب اور تہ کی باتیں اور تورات اور انجیل، اور جب تم بناتا تھا گارے سے جانور کی صورت میرے حکم سے، پھر پھونک مارتا تھا اس میں تو ہو جاتا اڑنے والا میرے حکم سے، اور اچھا کرتا تھا مادر ذات اندھے کو اور کوڑھی کو میرے حکم سے، اور جب نکال کھڑا کرتا تھا مردوں کو میرے حکم سے، اور جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے جب تم لے کر آیا ان کے پاس نشانیاں، تو کہنے لگے جو کافر تھے ان میں، اور کچھ نہیں یہ تو جادو ہے سری. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 نظریات یا 3 عقائد ہیں جن میں سے ایک صحیح ہے اور 2 غلط ہیں. ٹھیک ہے. صحیح نظریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پایا جاتا ہے. ہمارا یہی عقیدہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہود جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہ مانا، وہ ان کی دشمنی یہود جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہ مانا، وہ ان کی دشمنی میں حد سے گزر گئے، یہاں تک کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا ہے نا. حالانکہ اپنی سر کی آنکھوں سے انہوں نے یعنی یہودیوں نے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا کیے تھے وہ دیکھے، لیکن پھر بھی نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دے دیا. یہ ایک ایکسٹریم رویہ تھا ان کا. ٹھیک ہے.
دوسری غلطی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی قوم سے ہوئی، اور وہ کیا تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا حد سے بڑھ گئے کہ ان کو اللہ بنا دیا، خدا بنا دیا ان کو، یا خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو یہ بھی ایک دوسری ایکسٹریم ہے، ایکسٹریم رویہ ہے نا۔ یا تو نفرت کی، تو یہودیوں نے اتنی نفرت کی کہ حد سے آگے بڑھ گئے کہ جان لینے کے در پہ ہو گئے، اور ان کے حساب سے تو انہوں نے سولی چڑھا ہی دیا تھا نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ اور عیسائی جو ہیں وہ دوسری ایکسٹریم پر، کہ وہ محبت میں اتنے آگے نکل گئے کہ ان کو خدا یا خدا کا بیٹا بنا لیا۔ تو قیامت کے روز یہ دونوں قومیں، یہود اور نصارہ بھی، یہ بھی تو اللہ کے حضور کھڑی ہوں گی نا، اور جس ہستی کے متعلق انہوں نے اس شدت کا اظہار کیا تھا، اور وہ چاہے شدت عبادت میں تھی، چاہے دشمنی میں، چاہے محبت میں، چاہے نفرت میں، جس ہستی کے متعلق انہوں نے اس شدت کی محبت یا نفرت کا اظہار کیا تھا، وہ بھی تو وہاں موجود ہوں گے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو وہاں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمائے گا، اس کا ذکر ان آیات میں موجود ہے۔ اور سب سے پہلے تو جو ہم نے کہا نا کہ آیت 110، اس میں ان معجزوں کا ذکر ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، یعنی یہود جو ہیں وہ اس وقت دیکھ لیں گے کہ اور ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں، اور انہوں نے تو ایک رسول کو اور اس کے معجزوں کو جھٹلا دیا تھا، جو کہ صاف صاف اللہ کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ تو بتائیے یہ دیکھ کر ان کو اب کیا امید باقی رہے گی نجات کے لیے؟ پھر آگے ابھی ہم پڑھیں گے کہ جہاں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمائے گا، وہاں ان کا اصل مقام واضح کر دے گا۔ تو جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا اصل مقام، اصل حقیقت دیکھ لیں گے۔ تو یوں سمجھیے کہ دونوں قوموں کے عقائد کا پردہ جو ہے وہ فاش کر دیا جائے گا، اور اصل حقیقت ان کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اب ایک بات نوٹ کیجئے کہ اس آیت کے شروع میں، آیت 110 کی میں بات کر رہی ہوں، اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم، تو اس آیت کے شروع میں یہ جہاں بھی قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، تو ساتھ یہ آتا ہے نا عیسی ابن مریم، ایسے نا، عیسیٰ جو مریم کا بیٹا تھا۔ تو عیسیٰ مریم کا بیٹا، تو یہ اس لیے کہ تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام، وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ عیسیٰ ابن مریم جہاں بھی قرآن میں ذکر آتا ہے اسی طرح آتا ہے، عیسیٰ ابن مریم، کہ وہ اللہ کا بیٹا نہیں، مریم کا بیٹا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں قرآن میں تو اور انبیاء کا بھی ذکر آیا ہے نا، ان کے ساتھ تو ان کے ماں اور باپ کا نام نہیں آتا، آتا ہے کہیں پہ؟ نہیں آتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص یہ کیوں لگایا ابن مریم؟ تاکہ کلیئر ہو جائے، بار بار ذہن سے گزرے کہ وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ پھر یہ جو فرمایا کہ از ایت تو کبھی روح، جی سورہ مائدہ آیت نمبر 110 کی ہم بات کر رہے تھے۔ اس میں فرمایا کہ اس ایت تو کبھی روح القدس، یہ مدد کی میں نے تیری روح پاک سے، یعنی جبرائیل علیہ السلام سے۔ تو یہاں پر یہودیوں کے اس شبے کو یا اس الزام کو دور کیا جا رہا ہے جو کہ انہوں نے بی بی مریم علیہ السلام پر لگایا تھا کہ نعوذ باللہ ان سے زنا سرزد ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ نعوذ باللہ ولد الزنا کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی انسان عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، بلکہ ایک فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بی بی مریم علیہ السلام تک پہنچایا تھا۔ پھر جہاں معجزوں کا ذکر ہے وہاں ساتھ ہی یہ لفظ بھی آیا ہے، دیکھیں
وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، ہے نا، جب تم بناتا تھا مٹی سے مانند شکل پرندے کی، بِإِذْنِی، ساتھ اجازت کی میری. اور یہ کس کی اجازت کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت. ٹھیک ہے. فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی، تو تم پھونکتا تھا اس میں تو وہ ہو جاتا تھا پرندہ ساتھ اجازت کے میری، بِإِذْنِی. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، تو شفا دیتا مادرزاد اندھے کو اور برس والے کو ساتھ اجازت کے میری. وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور جب تم نکال کھڑا کرتا تھا مردے کو ساتھ اجازت کے میری، بِإِذْنِی. بار بار یہ بِإِذْنِی آ رہا ہے، کیوں؟ بتانے کے لیے نا کہ دونوں یہود اور نصارہ، ان پر یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو عطا کیے گئے تھے معجزے، اور دوسرا یہ کہ اس میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان معجزوں کو دیکھ کر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لے آتے اور اللہ کی عبادت کرتے، جبکہ تم نے تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنی شروع کر دی انہیں خدا بنا کر. اور یہودیوں نے تو اپنی تمام تر استطاعت کی حد تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا تھا، لیکن یہ اللہ ہی کا کرم تھا کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، رفع آسمانی ہوا، ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور ان کے جیسی شکل والے انسان کو ان یہودیوں کے ہاتھوں سولی چڑھوا دیا. آگے آیت 111. اور جب میں نے دل میں ڈال دیا حواریوں کے کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، تو کہنے لگے ہم ایمان لائے اور تو گواہ رہے کہ ہم فرما بردار ہیں. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے. یہاں پر یہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب وحی کی میں نے اوحیتو، تو یہاں پر جو اوحیتو ہے اس سے مراد وہ وحی نہیں جو کہ انبیاء اور رسولوں کی طرف بھیجی جاتی ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے دلوں میں اللہ نے یہ بات ڈال دی، ان کو الہام کر دیا ہے نا. وہ کیا الہام کیا کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، ان آمنو بی و برسولی. تو کیا پتہ چلا اس سے کہ اللہ اور رسول دو الگ ہستیاں ہیں، ایک نہیں ہے. ان آمنو بی و برسولی، مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. رسول جو ہیں وہ خدا نہیں ہوتا اور خدا رسول نہیں ہوتا، as simple as that. یہ تو پھر بعد میں جا کر جب نصارہ نے اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر مشرکانہ قوموں سے تعلقات بڑھائے، تو پھر کہیں جا کر یہ تثلیث، یہ ٹرینٹی کا عقیدہ ان کے اندر سرایت کر گیا. ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں تو یہ تصور ہرگز نہیں پایا جاتا تھا. وہ تو انہیں اللہ کا بندہ اور رسول ہی سمجھتے تھے اور عبادت اللہ ہی کی کرتے تھے. وہ بعد میں کتنے 300-400 سال بعد جا کر جو ہے یہ تثلیث کا عقیدہ ان کے اندر پروان چڑھا کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کو خدا اور خدا کا بیٹا مان لیا، عیسیٰ علیہ السلام. آیت 112. جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، تیرا رب کر سکتا ہے کہ اتارے ہم پر پان بھرا ہوا آسمان سے؟ بولا ڈرو اللہ سے اگر ہو تم ایمان والے. ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، مائدہ یعنی دسترخوان کو کہا جاتا ہے نا، اور یہی سورت کا نام ہے. اب یہاں پر حواریوں کا ایک قول بیان فرمایا گیا ہے کہ جس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک معجزے کی درخواست کی تھی. وہ کیا تھا کہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہو.
قابل ذکر بات یہ ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ اے عیسیٰ آپ اتار دیجئے، اسے تو نہیں کہا. کیا کہا؟ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک، کیا استطاعت رکھتا ہے رب آپ کا، ینزلہ کہ وہ نازل کرے ہم پر دسترخوان آسمان سے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نازل کر دیں، آپ تو خدا ہیں، نعوذ باللہ. تو وہی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ انہوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا، تو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد 300 400 سال بعد ان کے درمیان یہ عقیدہ بلڈ اپ ہوا ہے. اس سے پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا. حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ اے عیسیٰ آپ اتار دیجئے، بلکہ یہ کہا کہ آپ کے رب سے کہیے کہ وہ اتارے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آ جائے ارشاد بھائی، بتا دینا پھر ایک دو دو تین کیونکہ حواری جو تھے وہ جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزے دکھانے پر قادر نہیں تھے، بلکہ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ وہ معجزے دکھاتا ہے. بات یہ ہے کہ حواریوں نے ایک معجزے کی درخواست کی، لیکن معجزے مانگنا اللہ کو پسند نہیں ہے. پہلے بھی ہم اس پر بات کرتے رہے ہیں نا. اور کیوں نہیں پسند ہے؟ کیونکہ اگر معجزے دیکھ کر بھی کوئی قوم بات نہیں مانتی تو پھر وہ اللہ کی شدید عذاب کی مستحق قرار پاتی ہے. تو انفیکٹ معجزے کا نہ آنا is blessing in disguise. معجزے نازل نہ فرمانا یہ دراصل اللہ کی رحمت ہے. معجزہ دیکھنے کے بعد انکار کی کوئی گنجائش پھر باقی نہیں رہتی. ٹھیک ہے؟ تو معجزہ جو ہے وہ ایک فائنل حجت بن کر آتا ہے کہ اب ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے، آئیدر مانو یا ہلاک ہو جاؤ. آیت 113 بولے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کھائیں اس میں سے اور مطمئن ہو جائے ہمارے دل، اور ہم جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا اور رہیں ہم اس پر گواہ. تو یہ جو ہے آیت 113 میں جو ہے سمجھے کہ حواریوں نے اپنی طرف سے معجزے کا جواز پیش کیا، ایک ریزن بتایا کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ یہ ہم پر نازل ہو. اب ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہوں کہ جو لوگ ہماری کھلم کھلا مخالفت کر رہے ہیں وہ شاید اتنے کھلم کھلا معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئیں، اور ہم جو ایمان بالغیب رکھے ہوئے ہیں تو ہم بھی اس معجزے کو دیکھ کر ایمان بالیقین حاصل کر لیں اور پھر دوسروں کو بہتر طور پر ایمان کی دعوت دے سکیں. ہو سکتا ہے نا ان کے بیک آف دا مائنڈ یہ ہو، پھر ہمارے اور ان کے دل جو ہیں وہ مطمئن ہو جائیں گے. تو یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے. مطلب یقین کی حد تک پہنچنے کے لیے وہ اپنی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے. ہم کہتے ہیں سینگ از بلیونگ. کوئی بھی آپ کو کوئی چیز بتا دے تو آپ کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو پھر ایک لیول آف شیورٹی جو ہے ہمارے اندر قائم ہوتا ہے. تو جب ایمان بالغیب پختہ نہ ہو تو جب تک آنکھوں سے چیزیں نظر نہ آئیں وہ شکوک و شبہات میں مبتلا رہتا ہے. تو حواریوں نے ایمان کی مضبوطی، تسکین قلب اور دوسروں پر حجت قائم کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس معجزے کو طلب کیا. ٹھیک ہے؟ آیت 114 کہا عیسیٰ مریم علیہ السلام کے بیٹے نے، اے اللہ رب ہمارے، اتار ہم پر خوان بھرا ہوا آسمان سے کہ وہ دن عید رہے ہمارے لیے، پہلوں اور پچھلوں کے واسطے، اور نشانی ہو تیری طرف سے، اور روزی دے ہم کو، اور تو ہی ہے سب سے بہتر روزی دینے والا.
اب یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کو پکار رہے ہیں. آیت 114 کی بات کر رہی ہوں. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا. اب یہاں پر اللہم ہی کافی ہو سکتا تھا نا. اللہم مینس اے اللہ، یا اللہ، ہے نا. ایسے بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہم انزل علینا معائدتن، ہم پر دسترخوان نازل کر، لیکن نہیں، کیا فرما رہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. تو پھر ربنا کا اضافہ کیوں کیا گیا جب اللہم بھی کافی ہو سکتا تھا؟ کیونکہ مطالبہ بہت بڑا ہے، تو اس لیے اللہ کی اضافی صفت کو بھی دعا کا حصہ بنایا گیا ہے، اور یہ ہمیں دعا کے آداب ہیں جو سکھائے جا رہے ہیں. رب کے معنی بہت گہرے ہیں، مطلب پالنے والا، تربیت فرمانے والا، رزق دینے، اور آواز میری اتنی کٹ رہی ہے، میری آواز کٹ رہی ہے بس. یہ کیا مسئلہ اور ہے؟ زیادہ بل ریکویسٹ آ جائے، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. جی اگر یہ آج آپ جو کہہ رہی ہیں نا ربنا کیوں آیا، ہمبلنس کی وجہ سے نا، کہ اور زیادہ عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے مانگو، جی بالکل. اس کی یہی ہو سکتا ہے. تو رب کے اللہم کے ساتھ ربنا کا اضافہ اللہ کی صفت کے مزید اضافہ کیا گیا ہے نا. کہ قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نام بہت خوبصورت ہیں، تو اس کو ان خوبصورت ناموں سے پکارو. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ جب بھی بہت شدت کے ساتھ کوئی دعا مانگنی ہو تو ضرور Yes. اللہ کے خوبصورت ناموں کا وسیلہ لیا کیجیے، اللہ کے خوبصورت ناموں کا سہارا لیا کیجیے. ٹھیک ہے، جیسے یا رزاق، یا منان، یا ودود، یا خالق، یا مالک، یا غفار، یا ارحم الراحمین، یا ذوالجلال والاکرام. ٹھیک ہے، جتنا زیادہ اللہ کی صفات کا ذکر ہم دعا میں کرتے ہیں اتنی ہی زیادہ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. یہ ہمیں یہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے. آیت 115 کہا اللہ نے میں بے شک اتاروں گا وہ خوان تم پر، پھر جو کوئی تم میں ناشکری کرے گا اس کے بعد تو میں اس کو وہ عذاب دوں گا جو کسی کو نہ دوں گا جہنم میں. تو بندے اپنی محدود حکمت اور مصلحت کے تحت دعا کرتے ہیں، اور اللہ اپنی لامحدود حکمت اور مصلحت کے تحت فیصلے فرماتا ہے. لہذا حواریوں کے سوال کے جواب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت 115 جو ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں بے شک اتار دوں گا وہ دسترخوان تم پر، پھر جو کوئی تم میں ناشکری کرے گا اس کے بعد تو میں اس کو وہ عذاب دوں گا جو کسی کو نہ دوں گا جہنم میں. یہ جو پچھلی آیت تھی آیت 114، اس میں جو تھا نا کہ انہوں نے کہا کہ تکون لنا عیدن، آیت 114 میں نا انہوں نے کہا تاکہ وہ ہو جائے ہمارے لیے عید، بطور عید، لأولنا وآخرنا، ہمارے پہلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور وآیۃ منک، اور ایک نشانی تیری طرف سے. صحیح ہے؟ تو عیدن، عید کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ آتا ہے عین حمزہ دال آدھا. اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کر آنا. عادت لفظ ہم کہتے ہیں نا، یہ تو عادت یہ ہے، تو عادت مینس کیا، جو وہی جو سوری آپ کی آواز نہیں آئی، کٹی کی آپ کی آواز پھر مجھے کٹ کٹ کے آ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا بولا ہے. پلیز اب ذرا دوبارہ بتا دیں گے عید کے معنی. سب کے پاس آواز کلیئر نہیں جا رہی ہے. میرا خیال ہے میرا بہت پریشان کٹ جی کے کٹ آتی رہی ہے. ہے. میں بار بار ملا رہی ہوں، بار بار ڈسکنیکٹ بھی ہو رہا ہے اور وہ بھی ہو رہا ہے. آواز آپ کی کٹ رہی ہے بہت.
راہیلا شاید میرے ساتھ راہیلا آپ کے پاس بھی یہ پرابلم ہو رہا ہے؟ بھی ایسے ہی ہے ٹیچر، سوری، ایسا ہی ہے، بھی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے ٹیچر. سب کے پاس آواز پرابلم کر رہی ہے کیا؟ آ رہی ہے. میرے پاس بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے، بہت بار بار کٹ کٹ کے آ میں رہی ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی. کہہ رہی ہوں کہ سب کے پاس اگر پرابلم ہو رہا ہے تو پھر میں اپنی طرف چیک کروں، یا ورنہ پھر اگر کسی ایک دو کے پاس ہے تو پھر وہ اپنے کنیکشن چیک کر لیں. نہیں رضوان، ہمارے پاس صحیح آواز آ رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے، الحمدللہ. نورین تو سعودیہ سے جوائن کر رہی ہے نا ہمیں. جی جی، نہیں ہم ٹھیک ہے، فی الحال سے کراچی آئی ہوئی ہوں. اچھا ماشاء اچھا، ہاں الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو چلیں ٹھیک ہے، راہیلا اور طیبہ آپ اپنے کنیکشن بھی چیک کیجئے پلیز. اور اب آواز کچھ بہتر ہے تھینک یو. طیبہ؟ بہتر ہے، ابھی بہتر ہے. یس. چلیں پھر میں بتا دیتی ہوں. یہ عید کی جو بات ہم کر رہے تھے نا، آیت 114 میں جو لفظ آئے نا، تکون لنا عیدن، ٹھیک ہے. تو عید لفظ جو ہے جانا مانا ہے، ہم تو سب پہچان واقف ہیں اس لفظ سے، لیکن میں اس کا روٹ ورڈ بتا رہی ہوں کہ عین حمزہ دال، آدھا. آدھا مراد ہوتا ہے لوٹنا، اور اسی سے لفظ عادت. عادت جو ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ وہی جو بار بار لوٹ کے آتی ہے، ہماری وہی عادت ہوتی ہے نا، روٹین ہمارا بن جاتا ہے جو. اور عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہر سال لوٹ کر آتی ہے. صحیح ہے؟ از دیٹ کلیئر طیبہ، راہیلا؟ جی ٹیچر جی جی. جی. چلیں 115 کی ہم بات کر رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ بندے جو ہیں وہ اپنی محدود حکمت اور مصلحت کے تحت دعا کرتے ہیں، اور اللہ جو ہے اپنی لامحدود حکمت اور مصلحت کے تحت فیصلے فرماتا ہے. لہذا حواریوں کے سوال کے جواب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت 115 جو ہے اس میں وہ جواب موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بے شک اتار دوں گا وہ خوان تم پر، پھر جو کوئی تم میں ناشکری کرے گا تو اس کے بعد تو میں اس کو وہ عذاب دوں گا جو کسی کو نہ دوں گا جہان میں. ٹھیک ہے. تو اس اتنی سخت وارننگ جو دی اللہ تعالیٰ نے کہ فرمایا کہ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. کسی کو جہانوں میں نے ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا، ایسا دوں گا اس کو کہ اگر جو ایمان نہیں لائے گا اس کے بعد تو اس سخت وارننگ کے بعد کچھ اسکالرس کا خیال ہے کہ وہ جو حواری تھے وہ اپنے مطالبے سے باز آ گئے تھے اور خوان جو ہے وہ نہیں اتارا گیا تھا، جبکہ کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ اتارا گیا تھا. واللہ عالم. ٹھیک ہے. ہمیں تو ہمارے لیے کیا سبق ہے یہاں پہ؟ ہمیں تو عبرت جی ہمیں تو عبرت کا ذہن پیدا کرنا ہے نا، ہمیں تو اپنی تربیت کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے نا. تو کیا سبق ملا ہمیں یہ آیت 115 سے؟ ٹیچر میں بتاؤں، جی بتائیں راہیلا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور منو ان اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا چاہیے تاکہ ہم پر رحم کیا جائے. صحیح. حواری کا مجھے جی 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 تھینک صحیح. یو. جی. مزید یہ کہ دیکھیں جتنا کچھ اللہ نے بتا دیا یا جتنا کچھ اللہ نے دے دیا اس پر قناعت کر کے اس پر عمل کرتا رہے. اگر زیادہ وضاحت، زیادہ واضح ثبوت طلب کریں گے تو پھر اللہ کا معیار بھی بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا. سمجھ آئی؟ کرائٹیریا جو ہے پھر وہ اسٹرکٹ سے اسٹرکٹ ہوتا چلا جائے گا. کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ اللہ مجھے خواب میں کسی طرح بتا دے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں.
ہو سکتا ہے آپ دعا کرتی رہتی ہوں لیکن پوری نہ ہوتی ہو، تو یقیناً اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہے، سمجھیے اس کو، ورنہ اگر بتا دیا گیا تو پھر سمجھیے کہ پھر اب آپ کے لیے جو ہے پھر نیکی کا معیار بھی جو ہے نا وہ بڑھا دیا جائے گا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بتا دیا جائے تو عمل میں سستی اور کوتاہی آنا شروع ہو جائے، ہے نا؟ اگر آپ کو یہ انڈیکیشن مل جائے کہ اللہ آپ سے راضی ہے تو انسان تو ہے ہی سست مزاج، بس اللہ راضی ہو گیا مجھے اور چاہیے ہی کیا، تو بالکل ڈھیلے پوچھے ہم۔ اور ابھی جب ہمیں نہیں پتا، ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، تو ہم تو بیسٹ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو اب جو آگے کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرما رہے ہیں، لیکن عتاب کا رخ ان کی قوم یعنی نصارہ کی طرف ہے۔ آیت 116۔ آیت 116 میں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، اے اللہ تو پاک ہے، میں ایسی بات کیوں کر کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا؟ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور اس کا علم ہوتا، کیونکہ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جان سکتا، تو چھپی ہوئی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو مریم علیہ السلام کی خدائی کا آغاز کب ہوا، یعنی ان کو خدا کب مانا جانے لگا؟ جو ابھی ہم نے بات بھی کی تھی کہ مریم علیہ السلام کو خدائی مقام عطا کرنا اور اس کی پوجا پاٹ کا عقیدہ یعنی عقیدہ تثلیث سے بھی بعد کی پیداوار ہے، یعنی جو ٹرینٹی کا جو عقیدہ تھا اس کے بعد جا کر جو ہے یہ مریم علیہ السلام کو انہوں نے جو ہے نا خدا کا درجہ دیا۔ عقیدہ تثلیث جو ہے، جو ان کا ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ خدا تین میں کا ایک ہے، یعنی ایک خدا نہیں تین خدا بنا لیا انہوں نے، ایک خدا کے تین حصے کر دیے، اس کو تین پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا۔ اور وہ کیا تھا کہ اللہ، عیسیٰ اور روح القدس، یہ ان کا ٹرینٹی کا عقیدہ تھا نا۔ اور یہ عقیدہ جو ہے 4 صدی عیسوی میں سرکاری طور پر رائج ہو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 400 سال بعد، صحیح ہے؟ اور مریم علیہ السلام کے خدا ہونے کا عقیدہ یہ تو اس کے بھی بعد، یعنی ٹرینٹی کے تثلیث کا جو عقیدہ تھا اس کے بھی بعد، یعنی 5ویں صدی عیسوی کی ایجاد ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا ایسا عقیدہ ان کے درمیان۔ تو مریم علیہ السلام کو the ہولی مدر یعنی خدا کی ماں نعوذ باللہ ہونے کے لقب سے نوازا گیا، اور یہ عقیدہ اتنا عام ہوا کہ پہلے 3 خداؤں پر چھا گیا، پہلے جو ان کا ٹرینٹی کا عقیدہ تھا اس پر یہ عقیدہ چھا گیا۔ اور بی بی مریم علیہ السلام کو دیوی کا درجہ دے کر ان کے مجسمے اور تصویریں بنائی گئی، جو آج تک عیسائیوں کے چرچز کی زینت بنی ہوئی ہیں، آپ دیکھتے ہیں بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے، وہ چرچ کے باہر بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ مجسمے۔ اور عیسائی حضرات جو ہیں اس کے آگے سر نیاز خم کرتے ہیں، سر ٹیکتے ہیں ان کے آگے۔ عیسائی حکومتوں کے جو قومی جھنڈے پر مریم علیہ السلام کی تصویر بنائی جاتی ہے۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہرقل بادشاہ تھا، روم کا جو بادشاہ تھے،
اس کے جھنڈے پر بھی یہ تصویر موجود تھی، اور جنگ کے دوران اسی کے وسیلے سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگی جاتی تھی۔ یہ ان کا عمل اور عقیدہ تھا۔ پھر یہ جو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ اللہ سے پاک ہے، میں ایسی بات کیوں کر کہہ سکتا ہوں جس کا کہنے کا مجھے حق نہ تھا، اور اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور اس کا علم ہوتا، کیونکہ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن جو تیرے دل میں وہ میں نہیں جان سکتا، اور تو چھپی ہوئی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی الوہیت کے متعلق 3 سوال ہیں جو کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو تمام احسانات یاد دلانے کے بعد ان سے یہ پوچھیں گے کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے بجائے مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا اور اپنی تمام حاجات جو ہیں ہم سے طلب کرنا؟ کیا میرے احسانات کا یہی بدلہ تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نہایت عاجزی سے جواب دیں گے کہ یا اللہ، میں ایسی بات کیوں کر کہہ سکتا تھا جو میرے لیے موضوع ہی نہیں تھی۔ مزید یہ کہ تو چھپی اور اعلانیہ سب باتوں کو خوب جانتا ہے، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو یقیناً تیرے علم میں ہوتی۔ یہاں the point to be noted here is that کہ قیامت کے دن کا یہ مکالمہ اس لیے بیان نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا تم نے ایسا کہا تھا؟ نہیں۔ یہ کیوں مکالمہ کیا جا رہا ہے؟ کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ان فالوورز کو ایک سرزنش کے لیے بیان کیا جا رہا ہے جنہوں نے آپ کے بعد انہیں اور ان کی والدہ کو الہ بنایا تھا۔ ان کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے، آپ کے جو فالوورز تھے جنہوں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو، مریم علیہ السلام کو خدا بنا لیا تھا، تاکہ ان کے خلاف ان کے رسول ہی کی شہادت قائم ہو جائے جس کی وہ پرستش کرتے رہے، وہ خود لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے۔ آگے فرمایا 117، میں نے تو انہیں صرف وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور جب تک میں ان میں موجود رہا ان پر نگران رہا، پھر جب تو نے مجھے واپس بلا لیا تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ساری چیزوں پر شاہد ہے۔ تو انبیاء کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، انبیاء کے پاس علم الغیب ہوتا ہے اتنا جتنا کہ اللہ ان تک پہنچاتا ہے، لیکن عالم الغیب نہیں ہوتے انبیاء۔ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کل غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں خود بھی تیری بندگی اور عبادت کروں اور لوگوں سے بھی تیری ہی بندگی اور عبادت کراؤں، اور اسے میں بجا لاتا رہا جب تک میں ان لوگوں میں موجود رہا۔ اس وقت تک تو میں نے تیرے حکم کا پوری طرح دھیان رکھا، البتہ میرے بعد یہ حالات کا مجھے کچھ علم نہیں۔ بعد کے حالات تو ہی جانتا ہے کہ ان لوگوں نے کب اور کس طرح یہ غلط روش اختیار کی تھی اور کیوں کی تھی۔ تو isn't it an eye opener for us؟ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ رسول جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد ان کو نہیں پتا ہوتا کہ امت کیا کر رہی ہے۔ یہی عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں نا۔ تو قیامت کے دن انبیاء کی اپنی امت کے اعمال سے بے خبری اسی وجہ سے ہوگی کہ جب تک وہ تھے ان کو پتا تھا، جب چلے گئے تو پتہ نہیں امت نے پیچھے سے کیا کیا۔ اور اس بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے کے دوران فرمایا، لوگوں تم اللہ کے سامنے ننگے پاؤں، ننگے بدن، بے ختنہ حشر کے میدان میں جمع کیے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔
سن لو، قیامت کے دن ساری خلقت میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اور میری امت کے کچھ لوگ حاضر کیے جائیں گے جنہیں فرشتے بائیں طرف یعنی دوزخ کی طرف لے چلیں گے۔ میں کہوں گا پروردگار یہ تو میرے ساتھی ہیں، میرے صحابی ہیں۔ جواب ملے گا آپ نہیں جانتے، آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی باتیں یعنی بدعتیں نکالی۔ اس وقت میں وہی کچھ کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب تک میں ان لوگوں میں رہا ان کا حال دیکھتا رہا، پھر جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو اس کے بعد تو ہی ان پر نگران تھا۔ جواب ملے گا جب سے تم ان سے جدا ہوئے اسی وقت سے یہ لوگ برابر ایڑیوں کے بل اسلام سے پھرتے رہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ جو آیت ہے 117 اور اس حدیث سے جو بھی میں نے آپ کو سنائی بخاری کی، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے۔ علم الغیب ہوتا ہے لیکن عالم الغیب نہیں ہوتے۔ مزید یہ کہ انبیاء کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انہیں اپنی امت کے اعمال کی خبر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا 118، اگر تو انہیں سزا دے تو تیرے بندے ہی ہیں، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو بلا شبہ تو غالب اور دانا ہے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم۔ تو یہ جو انبیاء اور رسول اپنی امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں نا، یہ آیت اس کا ثبوت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اگر تم ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ جیسے کوئی ماں اگر بچے سے ناراض ہو تو اس کی ممتا کو جگانے کے لیے کہا جائے کہ یہ تمہاری تو اولاد ہے، تم نے اس کو جنم دیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے نا۔ اللہ کی شان عزیزیت اور حکیمیت کو جوش دلا رہے ہیں، شان رحیمی کو جوش دلا رہے ہیں۔ اللہ تو معاف کر دے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اور کون سی قوم جو کہ مشرک تھی، اس نے شرک کیا، اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ آیت جو ہے ایک رات جو ہے، حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ پوری رات آپ جو پڑھ رہے تھے تہجد، تو اس میں آپ ایک یہی آیت بار بار دہراتے رہے اور آپ روتے رہے اور امت کے لیے مغفرت مانگتے رہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے نہایت حکیمانہ انداز میں ان کی سفارش کر اپنی قوم کی جو ہے وہ امت کی سفارش کریں گے۔ پہلے اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہی ہیں، نہ دم مار سکتے نہ بھاگ کر کہیں جا سکتے ہیں، اور اگر انہیں معافی فرما دے تو تیری شان غفاری کے کیا کہنے یا رب۔ تو بہرحال تو ہر چیز پر اور ہر کام پر تو غالب ہے، اور تیرا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں۔ تیری حکمت انہیں عذاب کے متقاضی ہے تو بھی تو مختار ہے، اور معاف فرما دے تو بھی تو مختار ہے نا۔ آیت 119، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس دعا کے جواب میں فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ ہی نفع دے گا۔ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایسے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے عیسیٰ تم نے مانگا ہم نے دے دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا بتا دیا کہ یہ جو ہے یہ وہ دن ہے۔ یہ کون سے دن کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے نا،
یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ ہی نفع دے گا. اور کون سے سچ کی بات ہو رہی ہے؟ سب سے سچی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جی سورہ مائدہ آیت نمبر 119 کی بات کر رہے تھے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ ہی نفع دے گا. ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے، ہم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اللہ تیرے بندے ہیں، تو بخش دے، تو اس میں کیا ہے، عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تم بخش دے تو تم عزیز الحکیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے عیسیٰ تم نے مانگا ہم نے دے دیا، بلکہ کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا سیٹ کر دیا. اللہ نے کہا کہ یہ جو آخرت کا دن ہے، اس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ ہی نفع دے گا. تو کس سچ کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ سب سے سچی بات ہے کیا ہے وہ بتائیں چلیں. اللہ اور اس کے رسولوں کی بات. اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اللہ کو جی انیسا. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے نا، سوائے اللہ توحید. واحد. سب سے سچی بات کلمہ توحید ہے. اور یہ توحید ہے جو کہ آخرت میں بندے کا بول بالا کرے گی. یہی اللہ فرما رہے ہیں نا. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. جو صادقین ہوں گے ان کی سچائی ان کو آج نفع پہنچائے گی. اور وہ سچائی کیا ہوگی؟ توحید، کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. اور پھر اس کا پورا جو زندگی ہے وہ اس توحید کے گرد گزری. تو وہ سرخرو ہوگا اس وقت. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی فرما دیا کہ سب سے سچی بات کلمہ توحید ہے. اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ آج عدل و انصاف کا دن ہے. آج تو سچ اور سچی بات ہی کچھ فائدہ دے سکتی ہے، اور سب سے سچی بات کلمہ توحید ہے. یعنی جن لوگوں نے کسی کو اللہ کا شریک نہ سمجھا ہو، پھر زندگی بھر راست بازی کے ساتھ اس پر قائم رہے ہوں، انہی کی نجات ہو سکتی ہے. انہیں ہی جنت میں داخل کیا جائے گا اور طرح طرح کے انعامات سے نوازا جائے گا. اور پھر ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور یہ کون ہے جو اللہ جن سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے؟ صحابہ کرام توحید پر عمل کرنے، توحید پر عمل کرنے والے الصادقین. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی. اور چونکہ مقام رضا الہی جنت ہی ہے، یہ انہیں بہرحال حاصل ہو جائے گی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. ذالک الفوز العظیم. آیت نمبر 120. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. آسمان اور زمین میں اور جو کچھ ان میں ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام دونوں کی الوہیت کی تردید کی دلیل ہے. ان کو جو الہ مانا
گیا عیسائیوں کے عقیدے کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو، تو ان کی جو الوہیت ہے اس کو رد کیا گیا ہے دلیل کے ساتھ یہاں پر اس آخری آیت میں۔ تو کیا کہا؟ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، تو تمام آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہے، آسمان اور زمین اور اس میں جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ للہ ملک، اللہ کی ملکیت ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ کیونکہ جو چیز کسی کی ملکیت ہو وہ اس کی مملوک یا غلام تو ہو سکتی ہے، اس کی شریک نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہاں پہ ان کا جو یہ باطل نظریہ اس کو رد کیا گیا ہے یہاں پہ، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن۔ تو جو چیز کسی کی ملکیت ہو وہ اس کی مملوک کے غلام تو ہو سکتی، اس کی شریک نہیں ہو سکتی ہے نا، نہ اسے اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ هو علی کل شیء قدیر، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اس میں جاندار بے جان سب آ گئے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، سب اللہ کی ملکیت ہے۔ جو ملکیت ہے، جو مملوک ہے، جو غلام ہے، وہ آقا کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر جو ہے ان کے اس باطل نظریے کو ٹوٹلی روٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ جو تم یہ سمجھتے ہو بالکل اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ سورہ مائدہ مکمل ہوئی، انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس سے ہم سورہ انعام شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔